بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہم سب ایک مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں آئے. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، بلکہ اقتیت اسی عین وقت پر جو ہمارے لیے مقرر کیا گیا، جو ہمارے لیے بسلیس کیا گیا، اسی وقت پر ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. تو موت کب اور کہاں آئے گی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. موت کس طرح ہم سے ملاقات کرے گی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم زندگی کو کس طرح گزاریں. یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو گزاریں. جب ہم اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں بجاتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے جو ہے اس طرح زندگی گزاریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرور اچھے موت نصیب کرے گا. ایسی موت جس کی تمنا ہم سب نے کی ہوگی، لیکن اس کے لیے میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں. جس طرح اللہ نے حکم دیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا کر گئے، جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کو اپنی زندگی میں بسا کر گئے، اسی ویسے پر اسی طرح ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. تب جا کر کے ہم جو ہے مفلحون کے جماعت میں شامل ہوں گے، تب جا کر کے ہم کامیاب لوگوں کے جماعت میں شامل ہوں گے. تو یہ کامیابی دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ اخروی اعتبار سے ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں بھی رسوا نہیں کریں گے، بلکہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں بھی اس طرح زندگی گزاروں کہ میں اس طرح سے مجھے بھی اس طرح کی موت نصیب ہو. لیکن اس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت کو اپنی زندگی میں لائیں، اسلام کو اپنی زندگی میں لائے،
دنیا میں رہ کر کے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اسلام کو اپنی زندگی میں لانا. دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اسلام کو زندگی میں لانا. اسلام احکام ظاہرہ، ایمان جو ہے وہ ہے کہ آخرت پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرتے ہوئے، ایک بند بالکل شک میں نہیں رہے، عقائد کی درستگی، ایمانیات کی درستگی، یہ سب اس ایمان میں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی موت نصیب کرے، کیونکہ موت کے وقت ہم نماز شاید نہیں، اکثر مرتبہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، بلکہ وہاں پر دیکھا جائے گا کہ ہم کس یقین کے ساتھ مر رہے ہیں. اللہ کو ایک مانتے ہوئے مر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے مر رہے ہیں، آخرت پر یقین کرتے ہوئے مر رہے ہیں. اور شیطان موت کے وقت بھی یہی کوشش میں رہتا ہے کہ کس طرح میں اس کے آخری وقت میں بھی اس کا ایمان سلب کر لوں، کس طرح میں اس کو اس طرح کر دوں کہ یہ اپنے آخری وقت میں بھی اسلام سے خارج ہو جائے. اس لیے ایمان کی حفاظت کے ساتھ جو ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے میرے عزیز. اس کے لیے بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان والا موت نصیب کرے. لیکن یہ کب ہوگا میرے عزیزو؟ جب ہم شریعت کے پابند ہوں گے، جب ہم اسلام کو اپنی زندگی میں لائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ تم پورے کے پورے دین میں جو ہے داخل ہو جاؤ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، مجھ پر یقین کر رہے ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر رہے ہو، آخرت پر یقین کر رہے ہو، تو ہم مسلمان تو ہی ہے، ہم مسلمان ہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ؟ ادخلوا فی السلم کافہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ ایمان کے ساتھ اعمال کی درستگی بہت ضروری ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کی درستگی بہت ضروری. جب اعمال درست نہیں ہوگا تو ایمان پر خطرہ آئے گا. جب اعمال کمزور ہوگا تو ہمارا ایمان پر خطرہ آئے گا، اور جب اعمال میں پختگی ہوگی تو پھر جو ہے ایمان میں بھی پختگی ہوگی. اس لیے ہمارے تبلیغ جماعت والے جو ہے ہمیں اعمال کی طرف متوجہ کرواتے ہیں، اعمال کی طرف متوجہ کرواتے ہیں. آؤ مسجد آؤ، نماز پڑھو، ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارو، نماز پڑھو. تو یہ نماز پڑھنا، تبلیغ جماعت میں جانا، یہ صرف موتیفاسی کے لیے، تبلیغ جماعت میں جانا یہ موتیفاسی کے لیے ہے. نماز پڑھنا یہ جو ہے تاکہ ہم اس میں جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کروا سکے. یہ ہمیں جو ہے پختگی دے گا. روزہ رکھنا یہ اعمال ظاہرہ ہے، حج کرنا، صدقہ دینا، یہ سب ایئر فورس سورخہ کرے گا. یہ سب ہمارے لیے جو ہے ڈھال بن کے کھڑا ہوگا تاکہ ہمارے ایمان حفاظت میں رہے. ان اعمال ظاہرہ میں، اعمال میں جو ہے پختگی نہیں ہوگی، کمزوری آ جائے گی، ویکنس آ جائے گی، تو پھر جو ہے ہمارے ایمان بھی خطرے سے خالی نہیں ہے.
ہمارے ایمان بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بار بار دعوت دیا۔ ہم پوچھتے نا کہ یہ تبلیغ جماعت والے ہمارے پاس کیوں آتے ہیں، کیوں غیر مسلموں کے پاس نہیں جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایمان والوں کو کئی مرتبہ دعوت دیا، یا ایھا الذین آمنو، کئی مرتبہ قرآن مجید میں آپ کو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح مؤمنین کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا۔ تو ایمان لانے والے میں سے کون ہے میرے عزیزو؟ ہم مسلمان ہی ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کفار مراد نہیں ہے، یہاں پر وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، یہ ہم مراد ہے۔ تو ان کا مقصد یہی ہے۔ علماء خطاب فرماتے ہیں، محنت کرتے ہیں مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ، کیوں؟ یہ اس طرح نہیں کہ غیروں پر محنت نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں پر بھی محنت کرنا چاہیے۔ وجہ کیوں؟ تاکہ ہمارے ایمان محفوظ رہے، ہمارے ایمان محفوظ رہے۔ تو اعمال میں پختگی تو ایمان میں بھی پختگی، اعمال میں کمزوری ایمان میں بھی کمزوری۔ تو اس کی جو ہے اعمال پختہ ہونا چاہیے، ایمانیات، ہمارے ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے دین کے کینس حاصل کریں، سمجھے کہ دین کیا ہے، یہ سمجھے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے دو طریقے ہیں، اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ یا تو آپ علم حاصل کرو، یا تو آپ خود علم حاصل کرو، خود جا کر کے پڑھو، کسی عالم کی شاگردگی اختیار کر کے علم حاصل کرو، اور جو وہ نہیں تو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرو، جو وہ نہیں تو علماء کے صحبت میں، علماء کے خزائن خواب میں، علماء کے بے این قومستہ میں رہ کر کے علم حاصل کرو، کینس حاصل کرو، علماء سے رابطہ رکھو۔ میرے عزیزو، تقریباً ایک ہفتے سے میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، علماء کے پاس ہی آپ کو صحیح علم حاصل، صحیح دین ملے گا۔ کوئی انجینئر کے پاس آپ کو دین نہیں ملے گا، کوئی ڈاکٹر کے پاس آپ کو دین نہیں ملے گا۔ صحیح علم آپ کو چاہیے تو آپ کو صرف علماء، اور وہ بھی علماء حقہ، وہ علماء جو صحیح دین کی فکر لے کر کے چل رہے ہیں، ان علماء کے پاس آپ کو صحیح دین ملے گا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ ہمیں کس طرح معلوم ہوا کہ یہ علماء صحیح ہے یا عالم صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک شخص کو عقل سلیم عطا کیا، یعنی ایسا دماغ، ایسا سمجھ جو فرسکیل کر سکتا ہے، ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ سمجھ دیا ہے، تو اس سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنے لیے منتخب کرنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ تو اس طرح ہم کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں کس کی بات سننی چاہیے، کس کی نہیں۔
اس طرح کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ علماء حقہ کون ہے اور علماء سو کون ہے. یعنی وہ علماء جو گمراہ ہے. دنیا میں ایسے بھی علماء ہے جو عالم ہے لیکن گمراہ ہے، جو عالم ہے لیکن لوگوں کو گمراہی کے راستے پر چلا رہا ہے. اس کو، ان حضرات کو علماء سو کہا جاتا ہے. اور قیامت سے پہلے پہلے یہ علماء سو کی جماعت بڑھتی جائے گی. اور علماء حق کا رہفاردخ علماء، وہ علماء جن کے پاس صحیح علم ہے، وہ علماء جو صحیح دین کے فکر لے کر کے چل رہے ہیں، اس کی تعداد، اس کی کوانٹٹی، اس کی جو ہے آنتال جو ہے وہ گھٹتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی. اور اسی کا معنی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے علم اٹھایا جائے گا تو یہی ہے کہ علماء کے موت سے علم اٹھایا جائے گا. وہ علماء جو صحیح معنی میں علماء کہلانے کے لائق ہے، جو صحیح فکر لے کر کے چلتے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، وہ علماء کی تعداد، ان علماء کی تعداد قیامت سے پہلے پہلے کم ہوتی جائے گی ان کے موت کی وجہ سے. میرے عزیزوں، بہت فکر کرنے کی بات ہے، بہت فکر کرنے کی بات ہے کہ 2 سال میں جب سے کورونا شروع ہوا ہے اب تک جو ہے ہمارے ملک میں 2 علماء کا انتقال ہو چکا ہے. اور پورے دنیا میں تقریباً 500 علماء کا انتقال ہو چکا ہے. وہ علماء جو عجیب، جو بڑے بڑے علماء جن کی شاگرد خود علماء اور مفتیان کرام ہیں، وہ ان علماء کا دنیا سے چلا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. عزیزو، ہمارے ملک میں بھی اس طرح ہوا ہے. ہمارے جو ایک بہت ہی زبردست عالمہ اور فاضلہ، بہت متقی خاتون، پرہیزگار خاتون، ایسی شخصیت کا ہمارے ملک میں ہونا یہ بہت رحمت کی بات تھی، یہ بہت رحمت کی بات تھی. ان کے انتقال، ہم ایک ملک میں رہے ہیں جہاں پر ایک تو علماء کی کمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کا اچانک موت ہو جانا. میرے عزیزو، یہ بہت فکر کرنے کی بات ہے. علماء کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے فتنے دب جاتے ہیں. علماء کے موجودگی کی وجہ سے فتنے دب جاتے ہیں. اب ان کو ہلکا نہ سمجھیے، یہ مت سمجھیے کہ ان کا کام صرف جنازہ پڑھانا ہے، ان کے کام جو ہے صرف 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے، صرف لوگوں کو جو ہے مکتب پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے. نہیں، یہ اس سے بڑھ کر کام کرتے ہیں. یہ تو وہ کام ہے جو آپ کو ظاہر دکھائی دیتا ہے. یہ تو وہ کام ہے جو آپ کو دکھائی دیتا ہے. اس سے بڑھ کے کام جو ہے وہ آپ کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے، وہ آپ کے جو ہے عقائد کی درستگی کرتا ہے. یہ آپ کو جو ہے مستقبل کے لیے علماء تیار کر کے دیتے ہیں تاکہ آپ صحیح راستے پر باقی رہے، آپ کی آنے والے نسل کو صحیح علماء ملے. اس پر محنت کرتے ہیں تاکہ آپ کی ایمان کی حفاظت ہوتی رہے، آپ کی نسل کی ایمان کی حفاظت ہوتی رہے. اور یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کئی مجاہدات کے ساتھ ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے.
کئی مجاہدات کے ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے. بعض علماء تو تنگی کے زندگی گزار رہے ہیں. حالات ان کے اوپر بہت آتے ہیں. تو یہ مت سمجھنا کہ علماء جو ہے کچھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو دکھائی ہی نہیں دیتا. اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم جب لوگوں سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا میرے لیے کیا، انہوں نے جو ہے یہ انتقال ہو گیا، ان کی خدمات کیا تھی، تب ہم سوچتے ہیں افسوس ہم اس سے پہچان نہیں پائے. افسوس کہ ہم اس سے پہچان نہیں پائے. افسوس کہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پایا. کیونکہ ہم کو ان کے مرنے کے بعد ہی معلوم چلتا ہے کہ ان کی خدمات کیا تھی. ان کے شاگردوں سے، ان کے جو ہے معتقدین سے، ان کے جو ہے کلوز سرکل کرنگ میں جو سب قریب تھے، ان حضرات سے معلوم چلتا ہے کہ کہاں ان کے فیض، ان سے علم حاصل کرنے والے کہاں سے لوگ نہیں آتے تھے. ان سے استفادہ کرنے کے لیے کہاں سے لوگ نہیں آتے تھے. اور ہم 2 گھر چھوڑ کر کے ہمارے پاس تھے، لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. ہمارے مسجد میں روز نظر آتے، لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو میرے عزیزو، علماء کی موت جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے اس سے استفادہ ابھی سے کر لو. ابھی سے استفادہ کر لو. علماء سے ابھی سے استفادہ کر لو، اس سے پہلے یہ کہ یہ بھی دنیا سے چلے جائے، یہ دنیا سے رخصت ہو جائے. اس سے پہلے جو ہے اس سے خوب استفادہ کرو. اور استفادہ کرنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ ان کو تحفے دو، ان کو پیسے دو، ان کے جو ہے خدمت کرو، ان کے جو ہے دعوتیں کھلاؤ. نہیں، استفادہ کا معنی یہ ہے کہ ان سے دین سیکھو، ان سے دین سیکھو، صحیح دین سیکھو، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو جو ہے آگے درست کرو. تو اصل چیز تو یہ ہے. تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان حضرات سے دین سیکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو. تو میرے عزیزو، اس کی فکر کرو کہ ہم کس طرح جو علماء اس وقت موجود ہے اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکے. اس کی قدر کر لو میرے عزیزو، اس کے قدر کر لو. ہر ایک شخص کے پاس کچھ نہ کچھ کمی ہوتا ہے. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہر ایک شخص کے پاس کمیاں موجود ہیں. کوئی فرشتہ بن کے پیدا نہیں ہوا. ہم سب انسان ہیں. ہم سب کیا ہے؟ انسان ہیں. ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے. علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بے عزتی کرو. اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ان کی ناقدری کرو. ان کی ناقدری کرو گے آپ نقصان میں جائیں گے. علماء کی ناقدری کرو گے آپ کا نقصان ہوگا. علماء کی ناقدری کرو گے، بے عزتی کرو گے، ان کو حقیر سمجھو گے، آپ کے نسلوں کا نقصان ہوگا. آپ کے نسلوں کا نقصان ہوگا میرے عزیزو. یہ علماء ہی کی وجہ سے جو آپ کے بچے جو ہے الف باتا پڑھتے ہیں. یہ علماء ہی کی وجہ سے ہے. یہ جو احسن القواعد یا نورانی قاعدہ جو کتابیں ہم
شروع سے پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے ہیں. یہ کس نے لکھا ہے؟ وہی مدرسے کے ایک فاضل نے لکھا ہوا ہے. یہ کتاب مدرسے کے پڑھنے والا نے لکھا ہے، ایک عالم نے لکھا ہے. آپ مسائل پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب کوئی تعلیم الحق پڑھ رہا ہے، تعلیم الاسلام پڑھ رہا ہے، علماء کی جماعت نے اس کو لکھا ہے تاکہ آپ کے سہولت کے لیے. آپ عربی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اس کو دوسرے زبان میں لکھیں گے تاکہ لوگوں کو استفادہ ہو. تو علماء کی جماعت نے بہت محنت کر رہے ہیں. آپ جو ان کی جو ہے آپ اس کی عزت نہیں کریں گے، آپ کا نقصان ہوگا. آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کے نسلوں کا ایمان خطرے میں ہوگا میرے عزیزو. اس لیے علماء کے بغض سے بچو، علماء کے بغض سے بچو. علماء آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کا دوست ہے. اس کو اپنا دوست سمجھ کر کے جو ہے اس سے برتاؤ کیجئے. ہاں، علماء میں سے بعض علماء، بلکہ علماء میں سے جو ہے ہر ایک عالم کے جو ہے صفت الگ ہے، کوالٹی الگ ہے. ہم انسانوں میں بھی جو ہے، جو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم کو فرویش کرنا ہے، مطلب ہم جو ہے ہارٹ پیشنٹ ہے، ایک فوربیر، اور کئی ڈاکٹر موجود ہے، کئی ڈاکٹرز موجود ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سے معلوم کرتے ہیں کہ کون سے جو ہے ڈاکٹر کتنا اچھا ہے، اور جس کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہو، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہم جانتے کہ نہیں یہ میرا علاج اچھی طرح کر سکتا ہے، تو پھر جو ہے ہم اپنے ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ہم کو اس ڈاکٹر کے پاس فرویش کرو. تو علماء میں بھی اس طرح ہے میرے عزیزو، ہر ایک کے پاس اپنی صفت ہے. آپ ایک دوسرے کو کمپیر مت کرو، فرخلیق مت کرو. یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو، ایک عالم کو دوسرے عالم کے ساتھ، ایک عالمہ کو دوسرے عالمہ کے ساتھ، ایک حافظ کو دوسرے حافظ کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں، کہ فرخلیق کرتے ہیں کہ کون والا سب سے بہتر ہے. بھائی سب کے پاس اپنی جو ہے ایک کوالٹی ہے، ایک ایکنسخاپ ہے. کوئی بات اچھی طرح کر لیتا ہے، دوسرا نہیں کر پاتا. کوئی سمجھا لیتا ہے اچھی طرح، دوسرا نہیں کر پاتا ہے. کسی کے پاس جو ہے تجربہ زیادہ ہے دوسرے کے بنسبت. نمبر اپ کوئی جو ہے چیزیں کو اور اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، خاص طور پر گھریلو مسائل، دوسرے چیزیں، اور دوسرا نہیں کر سکتا ہے. تو ہر ایک کے پاس اپنے جو ہے کچھ پلس پوائنٹ ہے، کچھ ڈاؤن پوائنٹ ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے آپ کس کے پاس فٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھو کہ آپ کے لیے کون صحیح ہے، آپ کس کے ساتھ جو ہے مناسبت رکھتے کہ نہیں یہ والا یہ ہے کہ مثلا مولانا عتیق الرحمان صاحب ہے، نہیں میں ان کے پاس اور زیادہ کمفرٹیبل ہوں. کوئی اور کہے گا نہیں میں مولانا خالد کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوں. کوئی اور کہے گا کہ نہیں میں مولانا بشیر صاحب کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوں. تو آپ جس کے ساتھ اچھی کمفرٹیبل ہے، آپ جس کے ساتھ جو ہے جس کے پاس فٹ ہو جاتے ہیں، آپ ان سے رہنمائی حاصل کرو. آپ ان کے ہر مسائل انہی سے حل کرواؤ، ہر مسائل انہی سے حل کرواؤ. ہاں، ان کے پاس جا کر کے اپنے ہر مسائل حل کروا کر کے دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا کہ یہ والا کہ مولانا عتیق الرحمان صاحب اور بہتر ہے مولانا خالد صاحب سے، یا مولانا خالد صاحب اور بہتر ہے مولانا عتیق الرحمان صاحب سے، یا یہ اور بہتر ہے یہ اور بہتر ہے. اس طرح نہ کرو. ہر ایک آپ ان سے استفادہ کر رہے، بہت اچھی بات ہے. دوسروں کو حقیر مت سمجھنا،
دوسروں کی عزت کرتے ہوئے آپ ان سے استفادہ کرو، اور اپنے ہر مسائل ایک شخص سے حل کرواؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بھی مسائل شاپنگ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسائل شاپنگ؟ مسائل شاپنگ کا معنی یہ ہے کہ ایک مسئلہ پوچھا مولانا خالد سے، سیل آف دا مسئلہ پوچھا مولانا عتیق الرحمان سے، سیل آف دا مسئلہ پوچھا مولانا بشیر سے، اب دیکھا کہ کون سے کون کیا آنسر دیتا ہے، اب آپ جا کر کے شاپنگ کریں گی کہ مولانا عتیق الرحمان والا میرے پاس اور زیادہ فٹ ہوتا ہے، میں یہی والا چاہتا ہوں، یہی آنسر میں چاہتا تھا، تو اب مجھے مل گیا، اب مجھے مل گیا۔ اب جو کہے گا بھائی یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، مولانا عتیق الرحمان نے کہا اس طرح ہے، یا مولانا فارغ نے کہا اس طرح ہے، یا مولانا بشیر نے کہا اس طرح ہے، تو اس کو کہتے ہیں مسائل شاپنگ، اس کو کہتے ہیں مسائل شاپنگ۔ تو اس سے بچو، اس سے بچو، کیونکہ اصل بات یہ کہ جس طرح آپ فراق سٹائل کریں گے آپ کو آنطور اسی طرح اسی طرح ملے گا۔ اب اب کیا ہوتا ہے، لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں کہ وہی شخص جو ہے کیا کر لیتا ہے، وہ شخص مولانا عتیق الرحمان صاحب کے پاس فراق سٹائل کرتا ہے دوسر طریقے سے، مولانا خالد کے پاس جا کر کے فراق سٹائل کرتا ہے دوسر طریقے سے، اور آپ اب جس طرح سے فراق سٹائل کرے گا آپ کو آنطور اسی طرح ملے گا، اور ہوتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے عزیزو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جس سے بھی کمفرٹیبل آپ جا کر کے ان سب مسائل ان سے حل کرو۔ ہاں الحمدللہ ہمارے آن دا لے اتنا تعلق ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ جب ہم ایک شخص سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم دوسرے کے پاس جو ہے ہم دوسرے سے رابطہ کر لیتے ہیں، تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہاں مولانا عتیق الرحمان کے پاس یا مولانا فارغ کے پاس یا مولانا خالد کے پاس جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا تو ہم کو معلوم نہیں چلے گا۔ نہیں، آپ کو اس کی فکر مت کرو، آپ صرف ان سے جا کر کے رابطہ کرو، باقی جو ہے وہ جانے، ٹھیک ہے؟ باقی وہ جانے، وہ جو ہے ہمارے بیچ میں سچ میں اس طرح ہے کہ ایک مسئلہ جو ہے اس طرح کا مسئلہ آپ دیکھ لو، اس طرح ہے، تو آپ صرف جا کر کے آپ جو ہے ایک شخص سے رابطہ رکھو، اپنے تمام مسائل ان سے حل کرو، اور باقی کی عظمت رسپیکٹ کرتے ہوئے، کسی کو حقیر نہ سمجھتے ہوئے۔ تو میرے عزیزو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ پھر سے بات بہت لمبی ہو گئی اور بعض چیزیں کہنی تھی وہ نہیں ہو پایا، کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم علماء سے رابطہ رکھیں اور جو ہے علماء ہی سے دین سیکھیں، علماء سے دین سیکھیں اور اس پر عمل کرے۔ اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچے گا، اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچے گا جو ہے، اور جو ہے اس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، اس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ایک ملک میں علماء کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے میرے عزیزو، ایک ملک میں علماء کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس سے جو ہے اس طرح نہیں کر، اس نعمت کی ناشکری مت کرو ورنہ یہ نعمت چھین جائے گی، اللہ کو چھیننے میں دیر نہیں لگے گی، اللہ کو چھیننے میں بالکل دیر نہیں لگے گی میرے عزیزو۔ اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو۔ آپ کے ملک میں بھی علماء موجود ہے، آپ ان سے رابطہ رکھو، آپ ان سے رابطہ رکھو، آپ ان سے جو ہے دین سیکھو، صحیح دین سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو، اسلام کو مضبوط کرو، اپنے ایمان پر محنت کرو، مرد بھی عورت بھی، یونگرا بھی اودرا بھی، اپنے بچوں میں بھی دین کی فکر پیدا کرو، خود بھی دین پر چلو، خود بھی دین کی فکر کرو اور اپنے بچوں میں بھی دین کی فکر کرو، مکتب کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو لیس پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ،
اس کا فائدہ آپ ہی کو پہنچے گا میرے عزیز. کب تک آپ مر جائیں گے؟ کب تک وہ جا کر کے کسی میاں جی کو یا مولانا کو بلا کر پڑھوائیں گے؟ آپ کا تو بھی خواہش ہوگا کہ آپ کے بیٹے آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے اس کو کچھ سکھا کر دنیا سے رخصت ہوں گے، تب جا کر کے وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. جب آپ کا عمل بھی یہی ہے کہ ہر چیز کے لیے مولانا کو بلاؤ، ہر چیز کے لیے میاں جی کو بلاؤ. دعا کروانا ہے تو مولانا کے بلاؤ، دعا کروانا ہے تو میاں جی کے بلاؤ، ایصال ثواب کروانا ہے تو مولانا کو بلاؤ. دعا ایک معمولی نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک آسان عمل، اس کے لیے بھی ہم مولانا اور میاں جی کے محتاج ہیں. تو جب ہمارا عمل اسی طرح ہے تو ہمارے بچوں میں بھی یہی آئے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ جو ہے کبھی اپنے ماں کے لیے یا اپنے مرحوم باپ کے لیے دعا نہیں کر پائے گا. اور یہ مت سمجھنا کہ یہ صحیح نہیں، یہ جو ہے یہ میں ایسے ہی ہوا میں بات لا رہا ہوں. پروسینٹ سورینام سے مسلم میں اس طرح چلتا ہے. اور خود وہ لوگ جو نمازی ہے، ان حضرات میں یہ عمل بھی ہے کہ ماں باپ کے لیے کتنا آسان، ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی مولانا کو بلانا پڑتا ہے، کسی امام کو بلانا پڑتا ہے، کسی میاں جی کو بلانا پڑتا ہے. قرآن پر آ کر کے میرے مرحوم ماں کے لیے، میرے مرحوم باپ کے لیے جو ہے قرآن مجید آ کر کے پڑھ لو اور دعا کر لو. ایک ہے دعا کی درخواست کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہے دعا کی درخواست کرنا. اب درخواست کر رہے کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، یہ ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ مستقل انہیں بلا رہے دعا کرنے کے لیے، اور کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہم نہ جانے دعا کرے، ہم نہ جانے ہم کی کون چیز ٹھیک کرے کہ. یا اللہ، آپ اپنے ماں کے لیے معلوم نہیں کہ کیا دعا کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم ہے وجہ. جب ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسی طرح ہو تو آپ اسی طرح کرو. لیکن جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کے بچے آپ کے لیے روز دعا کرے، آپ کے بچے آپ کے لیے روز دعا کرے، تو پھر جو ہے آپ اپنے بچوں کو سکھا کر جائے. خود بھی اپنے اس عمل کو بدلو، خود اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، خود اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. کسی مولانا کو مت بلاؤ، کسی میاں جی کو مت بلاؤ. ہر چیز میں افہانکلک ہے، ہم ہر چیز میں ہم افہانکلک ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ باپ کہ جب بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے یا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بالغ بیٹے جو ہے نماز پڑھائے، جنازے کی نماز بالغ بیٹا پڑھائے. سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے کہ اس کے جو ہے بالغ بیٹا جنازے کی نماز پڑھائے. اب جو ہمارے لڑکن خود نارمل نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا، لاسا جنازے کی نماز. کیونکہ وہ جس طرح دعا کر سکتا ہے کوئی اور دعا نہیں کر سکتا. وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے جس طرح دعا کر سکتا ہے، کوئی اور دعا نہیں کر سکتا. اور جنازے کی نماز دعا ہے. تو ہر چیز میں علماء اور میاں جی کا افہانکلک ہونا،
ہر دعا میں ان کا افہانکلک ہونا، یہ کہاں تلک درست ہے؟ اب ذرا سوچئے میں کس ریختنگ میں آپ کو جو ہے لے جا رہا ہوں، اور اس کے بارے میں فکر کیجئے۔ ہر چیز میں مولانا آ کر کر دے گا، میاں جی آ کر دے گا۔ جب اسی طرح ہے تو آپ کیوں جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ مولانا میاں جی کو خالی بھیجو، جب ہر چیز وہی کرے گا آپ کے لیے، آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر انہیں جنت میں بھیجو۔ آپ کیوں جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ تو جنت کی تمنا آپ کیوں کر رہے ہیں پھر، جو ہر چیز آپ کے لیے وہی کریں گے؟ عجیب ہے ہمارے ذہنیت، اور اس ذہنیت کو ہم اس طرح تھام کر چل رہے، اس کو ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ لوگ علماء آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ ان کے جو ہے آپ کو پیٹ پیچھے ملیں گے کہ یہ جو ہے کیا بات کر رہا ہے۔ اس طرح یہ ہمارے ذہنیوں میں چلا گیا کہ اس کو چھوڑ ہی نہیں پا رہے ہیں ہم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ صحابہ میں سے کوئی بھی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی صحابی نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ میرے گھر پہ آ کے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے کیونکہ اوپننگ ہے، یا کوئی کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں کے نام پر کنواں کھودنا چاہتا ہوں، تو مسئلہ دریافت کیا، مسئلہ پوچھا کہ یہ صحیح ہے؟ میں اپنے مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ جا کر کے پوچھا، یہ نہیں کہا کہ آپ آؤ تو پھر ہوگا، نہیں، ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے تھے، لیکن اعمال خود کرتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ مسئلہ پوچھتے، کچھ نہیں کرتے، ہم صرف مولانا کو بلاتے ہیں، امام کو بلاتے ہیں، آ کر ہمارے لیے کرو، آ کر کے ہمارے لیے کرو۔ جو 3 دن پڑھا جاتا ہے نا، وہ بھی 3 دن کے بعد ختم، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور وہ بھی ہم رسم کے طور پر کرتے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ یہ کچھ نہ کری سے، یہ رسم کے طور پر کرتا ہے، وہ بھی مکروہ ہے۔ لوگوں کو بلانا مرنی کے لیے یہ مکروہ ہے، اور ان میں بھی جو کھانا پینا جیسے نوتا اچھا ہوا، گویا کہ اچھا ہوا یہ شخص مر گیا، اللہ معاف کرے، لیکن اس طرح ہمارا رویہ ہے۔ وہی میں آدمی لوگوں کے کھانا پینا، بھیڑا ذبح کرنا، یہ کرنا، تیجا میں کیا ہوتا ہے، چالیسواں میں کیا ہوتا ہے، اسپیشل دیگے تیار ہوتا ہے، کرہیا تیار ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کے کھائیں گے، جیسے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس کی فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے سخت بات کہہ دیا تو میرے لہجے پر آپ مت جاؤ، ٹھیک ہے؟ لیکن مسئلہ کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے، یہ مسئلہ کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں خراب لگ گیا، ٹھیک ہے، میں اس کا معافی کے طلبگار ہوں، ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن مسئلے کے لحاظ سے یہ صحیح ہے۔ ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس طرز کو بدلنا چاہیے، اور جب تلک ہم اس طرز کو نہیں بدلیں گے، یہ بدعات ہمارے زندگیوں میں رہے گا، سنت طریقہ ہمارے زندگی میں نہیں آئے گا، اور جب سنت طریقہ ہی نہیں آئے گا تو پھر دین کہاں باقی رہے گا، اسلام کہاں باقی رہے گا؟ تو اس کو فکر کرنے چاہیے، اور جو ہے ہم علماء سے رابطہ رکھیں، علماء ہی سے دین سیکھیں، اور جو ہے ان چیزوں پر غور کرو میرے عزیزو، ان چیزوں پر غور کرو، ٹھیک ہے؟ نماز کے علاوہ، وہ بھی نماز میں جو امام صاحب سلام کر لیتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں امام صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم زندگی بھر یہ نہیں کہتے ہر سنت کے پیچھے
سنت بھی پڑھ رہے پیچھے اس امام کے، نہیں، ہم صرف فرض نماز کے لیے کہتے ہیں میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، جنازے میں اس امام کے پیچھے، اور جہاں امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں سے ختم، اب امام کی ضرورت نہیں ہے، دعا کے لیے خود امام کی ضرورت نہیں، دعا خود کرو، دعا نماز کے بعد دعا خود کرو، امام صاحب کے انتظار مت کرو کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہاں امام کو ہدایت ہے کہ وہ سب کے لیے دعا کرے، وہ سب کے لیے دعا کرے، یا اور سب کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ زور سے نہیں، آہستہ، اور مقتدی اپنے لیے دعا کرے یا جو بھی خواہش ہے ان کا دعا کرے، وہ امام کے آفانکلک نہیں ہے۔ اب جب سلام ہو گیا تو امام کے آفانکلک نہیں ہے، لیکن ہم ہر چیز میں امام اور میاں جی کے آفانکلک پوری زندگی چلنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں۔ اس کی فکر کرو میرے عزیزو، اس کی فکر کرو گے، یہ بدعات، یہ رسومات ختم کرو، اب تو ختم کر لو، ورنہ کب ختم ہوگا؟ اب تو سنبھل جاؤ، ورنہ کب ہوگا؟ یہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو ختم کر لو۔ دیٹ مینس تو وہ لوگ جو کچھ تعلق رکھتے ہیں علماء سے، جو موجود ہے ان سے تعلق رکھتے ہیں، دیٹ مینس اپنے گھروں سے تو شروع کر لو۔ یہی لوگ جا کر کے اور جو ہے ان کو دیکھ کر کے اور لوگ جو ہے متفر ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں پر، کیونکہ وہ لوگ بھی خود چھوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں بات کرو کہ کس طرح یہ ختم ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔